بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے مسجد النبوی کے بارے میں عرض کر رہا تھا، پچھلے سیشن سے اس کے مختصر تاریخ بتلا رہے ہیں، اور یہ عرض کر رہے تھے کہ مسجد جو ہوتی ہے یہ صرف اور صرف جیسے بعض لوگوں کے ذہن کے اندر ہے کہ جا کر وہاں نماز پڑھو، نماز پڑھ کے جلدی نکل آؤ، بلکہ آج کل سیکیورٹی کی وجہ سے ان کے اپنے ضروریات ہیں۔ سیکیورٹی کی وجہ سے مسجد جو ہے وہ نماز سے 10-15 منٹ پہلے کھلتی ہے، نمازی جب نکل جاتے ہیں 10-15 منٹ کے بعد اس کو بند کر دیتے ہیں، مسجد بند ہی رہتی ہے۔ حالانکہ the role of the مسجد کا جو رول ہے، مسجد کا جو اہمیت ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسجد نبوی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزوں کے لیے استعمال کیا۔ کمیونٹی کی جتنی بھی ضروریات تھی ان تمام کے لیے مسجد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا، تاکہ لوگوں کی تمام ضروریات اس مسجد کے ذریعے پورے ہو سکیں۔ اور میں کچھ ضروریات بتلا رہا تھا تو میں نے یہ عرض کیا کہ نماز کے لیے یا سبق کے لیے تو استعمال ہوتی تھی، لیکن اس کے علاوہ کمیونٹی جو انیشیٹیوز ہوتے یا کمیونٹی کے جو مشورے ہوتے یا سب کو اکٹھا کرنا ہوتا، اس کے لیے استعمال ہوتی۔ مدرسے کے طور پر یہ استعمال ہوتی یا یونیورسٹی کے طور پر استعمال ہوتی۔ اسی طریقے سے تعزیت کے لیے استعمال ہوتی۔ اسی طریقے سے میں نے جو مثال ابھی عرض کی کہ کچیڑی کے طور پر اس قسم کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتی۔ لیکن ایک دوسری چیز حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگ آئے، اور بہت سارے لوگوں کے ذہن کے اندر اگلی جو حدیث ہے وہ عجیب آپ کو نظر آئے گی اور عجیب آپ کو لگے گی کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کچھ حبشی لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ جو ہیں اپنے طور پر یہ تلوار بازی کا شو بہت اچھی طرح کرتے ہیں۔ جیسے آپ کی یہاں سپورٹس ہوتا ہے، ریسلنگ ہوتی ہے، باکسنگ ہوتا ہے، مختلف قسم کے سپورٹس ہوتے ہیں، تو ان کی یہاں سپورٹ یہ سورڈ فینسنگ جو ہوتا ہے یہ ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا اظہار فرمایا کہ وہ آپ کی یہاں کرنا چاہتے ہیں اور اس کا شو بنانا چاہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کو کہو کہ اگر وہ مسجد کے اندر کرنا چاہیں، صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ اگر وہ مسجد کے اندر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ تو وہ آئے وہ لوگ، اور انہوں نے اپنا جو سپورٹ ہے، اپنا جو ان کا جو طریقہ ہے، جو سورڈ فینسنگ وغیرہ کا، وہ سب جیسے ہمارے تلوار بازی ہوتی ہے کرتے ہیں ایک کو دوسرا، اور پھر وہ جب لوز ہو جاتا ہے دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، اس طرح ان کی تلوار بازی ہوتی ہے، sword fencing. So they were actually practicing a show for the people of sword fencing in the masjid. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین بھی وہاں گئے، جیسے شو ہوتا ہے تو صحابہ اکرام بھی گئے، اور صحابہ اکرام بھی دیکھ رہے تھے شو کو، اور وہ شو مسجد کے اندر ہو رہا تھا۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ عائشہ تم بھی اس شو کو دیکھنا چاہتی ہو؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے اوپر کھڑے ہو گئے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو گئی، آپ کے کاندھے مبارک سے، شولڈر مبارک کے اوپر سے میں دیکھ رہی تھی، اور پورے شوق سے دیکھ رہی تھی اچھی طریقے سے۔ وہ فرماتی ہیں کہ کچھ دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک کھڑا رہوں، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ ابھی تک کھڑا رہوں یا بس؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کرو تھوڑے اور دیر میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک پھر کھڑے رہے۔ کافی دیر کے بعد پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بس میں نے دیکھ لیا جتنا مجھے دیکھنا تھا، اور پھر میں پیچھے اپنے گھر کے اندر واپس چلی گئی، کیونکہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر بالکل مسجد کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آرام فرما رہے ہیں، یہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک، آپ کا کمرہ مبارک تھا۔ تو اس کا جو دروازہ تھا بالکل مسجد نبوی، مسجد کے اوپر یہ کھلتا تھا۔ جو آپ حضرت عائشہ کے گھر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا دروازے آپ کھولتے تو بالکل مسجد کے اندر آپ کا پاؤں اندر داخل ہوتا۔
تو فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں مجھے پوچھا تھا کہ عائشہ ابھی بس کرنا ہے یا اور بھی دیکھنا ہے، تو فرماتی ہیں اس وقت میں نے دیکھ دیکھ کر میرا دل بھر گیا تھا، مجھے تسلی ہو گئی تھی کہ میں نے اس شو کو کافی دیر تک دیکھ لیا ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک کھڑے ہیں اور تھک گئے ہیں کھڑے کھڑے دیکھ، تو آیا اگر میں کہوں کہ مجھے اور بھی دیر ذرا دیکھنا ہے تو میرے لیے پردے کے طور پر پھر بھی کھڑے رہیں گے یا کہیں گے کہ اب میں تھک گیا ہوں؟ تو جب میں نے کہا کہ میں اور بھی دیکھنا چاہتی ہوں تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی میرے لیے دیر تک کھڑے رہے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا کتنا خیال کرتے تھے۔ تو خیر یہ تو حدیث ہو گئی کہ جس کے اندر پتہ چلا کہ یہ لوگ آتے تھے اور مسجد کے اندر سپورٹس اس انداز کے اندر کرتے تھے۔ آج کل اگر کسی کو ہو کہ اس قسم کے سپورٹس ہو سکتے ہیں تو کوئی مان بھی نہیں سکتا، لیکن یہ مسجد نبوی کے اندر صحیح حدیث ہے، اس انداز کے اندر سپورٹس ہوا کرتے تھے۔ باقی مسجد نبوی جو ہے یہ مہمانوں کے لیے بھی، اسی طرح پریزنرز کے لیے بھی، باقی چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی، ایسے کرتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ کچھ آپ کے سائل کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، ان کی طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا سوال کیا ہے، اور پھر واپس اگر وقت ملا تو اس موضوع کے اوپر تھوڑی سی اور بات چیت کریں گے۔ فی الحال سوال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب میں یہ پتہ کرنا چاہتی ہوں کہ آج کل جو ہے نا یہ نکاح کا جو ہے نا لوگ پہلے نکاح کر دیتے ہیں اور کچھ مہینے کبھی سال تک مت کے نا اس کے بعد رخصتی ہوتی ہے، کیا آیا ایسا کرنا جائز ہے اسلامکلی یا کس طرح کرنا چاہیے؟ یا اس میں اور بعض دفعہ جیسے میری بیٹی کا میں نے رشتہ کیا تو اس کی شادی اگست تک ہونی ہے، مگر وہ لڑکے والے پریشر ڈال رہے ہیں کہ ابھی نکاح کرتے ہیں، تو مجھے یہ چیز کچھ مناسب نہیں لگ رہی، آپ ذرا اس میں رہنمائی فرمائیں۔ ٹھیک ہے، بہتر آپ سنتے رہیں، دیکھتے رہیں، اور انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت کا سایہ ہو آپ اور امام صاحب اور آپ کے اہل خانہ پر ہمیشہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی زیغم صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ ہمیشہ سلامت رکھے، اور بہت بہت شکریہ، اور جس انداز سے آپ نے وہ اس چیز کے بارے میں آپ نے بتلایا، عدت کے بارے میں، واقعی کیا کہہ سکتا ہوں، مرحبا یہی کہوں گا، اور میں اس قابل نہیں کہ کسی کی تعریف بھی کر سکوں، لیکن آپ واقعی مستحق ہیں اس چیز کے۔ اور باقی اگر ایک اور عرض ہے، آج اگر آپ اسے اس قابل سمجھے تو پلیز نشر کر دیں، اس کے بارے میں کچھ ذرا روشنی ڈالیں۔ یہ ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ہم لوگ پڑھے لکھے ہو کر بھی جہالت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ میں بات کرنے جا رہا ہوں جو یہ کہ آج کل یہ جو میسیجز بھیجتے ہیں، ٹیکسٹ بھیجتے ہیں واٹس ایپ پر، آگے کرتے ہیں، اور خاص کر کے ٹھیک ہے اگر کسی کو دعائیں دیں وہ اچھا ہے، لیکن یہ لوگ کیا بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کوئی کچھ بھیجیں گے کہ یہ اس طرح کرنا چاہیے، اس کے بعد یہ پڑھ کر یہ کرنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، اور یہ اس میسج کو آگے کریں، اور اگر آپ نے اس میسج کو آگے نہ کیا تو 2 ہفتے کے اندر خدا کا قہر نازل ہوگا آپ پر، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسی جہالت والی بات کرتے ہیں یہ لوگ کہ پلیز آپ ذرا روشنی ڈالیں اس پر کہ آیا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ میں سمجھتا ہوں بالکل غلط ہے یہ چیز، تو پلیز بالکل غلط ہے، ضرور اس کے اوپر انشاءاللہ بات چیت کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے حوصلہ افزائی کی اور تسلی کے الفاظ جو ہیں آپ استعمال کرتے ہیں۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہومس اور عشر کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتا دیں۔ ٹھیک ہے، ہومس کی تحریکات دیں، عشر زمین کا جو ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑی تبلیغ بتا دیں مہربانی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، یہ تھے ہمارے چودھری صاحب ہیں تو ضرور اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ اچھا، ایک اہم سوال جو ہے وہ گزشتہ کل سے رہ گیا تھا اور کوشش کریں گے اس کو بھی اس کے اندر داخل کر دوں۔
لیکن آج کی جو 3-4 سوال ہیں ان سے پہلے ٹیکل کروں گا۔ گزشتہ کل جو سوال رہ گیا تھا وہ قبرستان کے بارے میں کہ آیا عورتیں قبرستان میں جا سکتی ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سوال جو کیا وہ نکاح کے بارے میں کہ نکاح کرنے کے بعد کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ رخصتی نہیں کرتے، انتظار کرتے ہیں اور کچھ عرصہ گزر جائے پھر کہتے ہیں کہ اب ان کی رخصتی، مطلب اب ان کو میاں بیوی کے طور پر گھر بسانے کی اجازت دے دو۔ تو آیا اس کی اسلام میں اصل کوئی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح فرمایا اور پھر 3 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی فرمائی۔ تو معلوم ہوا کہ اس طرح کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طرح فرمایا ہے، خود اس طرح کیا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات حالات اس طرح ہوتے ہیں کہ اس وقت آپ نکاح کر لو، نکاح آپ اس وقت کر لو اور رخصتی کا مناسب نہیں ہوتا کسی وجہ سے۔ اس کی چھوٹی سی ایک مثال ہمارے یہاں کہ لڑکی کے درمیان پیار محبت ہو گئی تو والدین نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ان کا نکاح کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ یہ ابھی پڑھ رہی ہے اور وہ بھی ابھی پڑھ رہا ہے تو اگر ان کی شادی کرا لی تو شادی کے بعد ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، یہ اپنے گھر کے اندر جا کر چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پڑھائی کے اوپر اثر ہو، ان کو وقت نہ ملے آگے۔ پھر شادی کے بعد ان کو فیملی بھی چلانی ہے، اللہ رب العزت ان کو نیک اولاد دے، ان کی اولاد ہو گئی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے۔ تو ایسے کرتے نکاح تو کروا لیتے ہیں لیکن ابھی رخصتی نہیں کرتے۔ جس وقت یہ اپنی یونیورسٹی سے یا پڑھائی سے فارغ ہو جائے اس وقت ہم یہ، تو اس قسم کے یا اور کوئی ضروری اس قسم کے کوئی اہم وجوہات ہوں، کوئی ریزنز ہوں تو اس وجہ سے آپ رخصتی کو تھوڑی سی تاخیر کر سکتے ہیں۔ اسلام میں اس کی اجازت ہے کہ ابھی نکاح کر لو اور پھر بعد میں رخصتی۔ لیکن اگر کوئی وجہ نہیں ہے، اگر کوئی اہم کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر جو ہی آپ نکاح کرو تو اس کے بعد رخصتی جو ہے انسان کو جلدی کرنی چاہیے۔ لیکن شریعت میں یہ اتنی اجازت ہے کہ اگر کوئی وجہ ہو تو اس کی وجہ سے آپ رخصتی بعد میں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سوال کیا بھائی زیغم صاحب ان ٹیکسٹ کے بارے میں، اور واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس طرح بہت سارے ٹیکسٹ لوگ بھیجتے ہیں۔ ٹیکسٹ لمبا ہوتا ہے کہ اس طرح ہوا ہے، اس طرح ہوا ہے، اس طرح ہوا ہے۔ آپ اس ٹیکسٹ کو 10 آدمیوں کو فارورڈ کر لو، اگر آپ نے اس کو فارورڈ نہیں کیا تو آپ کو تکلیف ہوگی یا آپ کے گھرانے کے اندر کوئی فوت ہوگا یا آپ کے اوپر نظر لگے گی۔ بھائی یہ سب فضول ہیں، واہیات ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لوگوں نے خواہ مخواہ اس کا ایک قسم کا وہم ڈالا ہوا ہے، اور پتہ نہیں جیسے بھائی کہہ رہے تھے کہ جہالت کی ایک انتہا ہوتی ہے، یہ تو اب جہالت کی انتہا سے بھی انتہا کہ اگر میں نے اس ٹیکسٹ کو کسی کو بھیجا نہیں تو مجھے کوئی نہ کوئی تکلیف ہو جائے گی۔ بھائی یہ کہاں کی سمجھداری، شریعت میں تو ہے ہی نہیں اس طرح کی بات، شریعت میں اس طرح کبھی ہے ہی نہیں۔ لیکن لاجک کے اندر بھی اس طرح نہیں ہے نا۔ ویسے تو جو بھی شریعت کے اندر کام ہوتا ہے اس کے اندر ہمیشہ لاجک ہوتی ہے، اس کے اندر عقل مندی ہوتی ہے، اس کے اندر حکمت ہوتی ہے، لیکن کوئی سمجھدار آدمی تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ اگر میں نے یہ ٹیکسٹ فارورڈ نہیں کیا تو ہو سکتا ہے میری اولاد میں سے کوئی فوت ہو جائے یا میرے یہاں کوئی تکلیف آ جائے یا میرے گھرانے کے اوپر نظر ہو جائے۔ یہ فضول ہے، اس قسم کے ٹیکسٹ آپ بالکل فارورڈ نہ کرو، بلکہ جو ہی آ جائیں اس کو فوراً ڈیلیٹ کر دو، فوراً ڈیلیٹ کر دو کسی کو۔ اور اگر کسی کوئی اس طرح سوچ بھی رہا ہے اس کی سوچ کو صاف کر دو کہ یہ واہیات ہیں، تباہی ہیں، غلط ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے، بالکل اس طرح نہ کرو۔ ہاں کوئی دینی ٹیکسٹ ہو، کوئی آیت ہو، کوئی حدیث مبارکہ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی دعا ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی نیک بات ہو، چلو اس کو آپ فارورڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس قسم کی واہیات نہ اپنا وقت ضائع کرو اور نہ کسی اور کا۔ باقی اس کے بعد آپ نے پوچھا خمس کے بارے میں اور عشر کے بارے میں۔ تو خمس وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا خمس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقدار تھے۔ جب غنیمت کا مال آتا تو غنیمت کے مال میں سے، مختصر انداز میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ اس کا آج کل میں اپلیکیشن ہے نہیں،
تو غنیمت کے مال میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لیے خمس یعنی 5واں حصہ جتنا بھی غنیمت کا مال ہے وہ مقرر کیا جاتا۔ باقی عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو، اور یہ عام طور پر یہ جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، خاصتاً ہمارے اپنے ممالک کے اندر ادھر بھی کچھ لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو اس لیے ان کی مثال تو نہیں دینی چاہیے، بلکہ یوں کہوں کہ جو بھی کھیتی باڑی کرتے ہیں، فارمرز، زمیندار طبقہ جو ہے، تو ان کی زمین میں سے جتنا بھی اگتا ہے، جو بھی فصل نکلتا ہے، تو اس فصل میں سے 10واں حصہ آپ کو غرباء، فقراء، مساکین کو دینا ضروری ہوتا ہے۔ اور ہر فصل میں سے، تو اس کی آسان مثال میں یہ دیا کرتا ہوں کہ جیسے آپ کی یہاں زکوٰۃ ہوتی ہے ہر سال، اور زکوٰۃ کا حساب آپ اس طرح کرتے ہیں کہ ہر 100 میں سے 2.5%، 2.5% آپ نکال کر اپنی زکوٰۃ فقراء، مساکین کو دے دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہاں تو 2.5% ہے، یہاں 10%۔ تو آپ کو جو بھی فصل نکلے اس فصل میں سے ہر 10ویں بوری جو ہے وہ آپ نکال لو، یا ہر 10ویں گڈی یا ہر 10ویں بکیٹ 10واں حصہ نکال کر وہ غرباء، فقراء، مساکین، تو اس کو عشر کہتے ہیں۔ اور وہ اس زمانے بھی آج کل بھی چل رہا ہے، اور خاصتاً جن ممالک کے اندر زمیندارہ اور فصل اگانا اور کھیتی باڑی زیادہ ہوتی ہے، ان لوگوں کو ان مسائل سے واقفیت ہوتی ہے، تو یہ ان کی ایک قسم کی زکوٰۃ ہے۔ باقی وہ مسئلہ جو رہ گیا تھا اور میں ضروری سمجھتا ہوں وہ ہے قبرستان والا مسئلہ، کہ آیا عورتیں قبرستان کے اندر جا سکتی ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل جا سکتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنتو نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا کرتا تھا، الا فزوروہا فانہا تذکرکم الآخرہ، سن لو اب تم جا کر قبرستان کے اندر جا سکتے ہو، اس لیے کہ قبرستان کے اندر جانا یہ تمہیں آخرت کی یاد دہانی کرائے گا۔ جب تم قبرستان کے اندر جاؤ گے تو وہاں دیکھو کہ قبریں ہیں، کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ فلاں ہیں، اور اگر کوئی بھی نہ ہو تو ویسے بھی انسان قبرستان کے اندر جا کر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھے ادھر دفن کر کے چھوڑ دیں گے، تو اس کو پھر اپنی آخرت یاد آئے گی۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ دنیا جتنی بھی لمبی ہوگی، 60 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، جتنے بھی 120 سال، 150 سال بھی اگر عمر ہو جائے، ایک وقت آئے گا کہ مجھے اس زمین کے نیچے مجھے دفن کر کے چھوڑ دیں گے، وہ بھی اگر خوش نصیب ہوئے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، حادثہ اتنا سخت ہوتا ہے، پلین کا ایکسیڈنٹ ہوا، ڈوب گئی کشتی، کوئی وجہ باڈی کے حصے ہی نہیں ملے، آگ لگی، اس کے اندر پورا جسم جل گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب آپ قبرستان کے اندر جائیں گے تو ایک تو اپنے جو میتین ہیں، مرحومین ہیں، ان کے لیے آپ اصالِ ثواب کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے، ان کے لیے استغفار کریں گے، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ تمہیں تمہاری آخرت یاد آئے گی۔ تو اس لیے چاہے مرد ہوں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، ہر ایک کو قبرستان کے اندر صرف جانے کی اجازت نہیں بلکہ ترغیب ہے کہ آپ کو جانا چاہیے۔ ہاں البتہ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جا کر کسی قسم کے خرافات ہمیں نہیں کرنے ہیں، وہاں جا کر کسی قسم کا شرک نہیں کرنا ہے، وہاں جا کر کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کرنی ہے، قبر والوں کا احترام کرنا ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ اکرام میں سے کوئی چھوٹے تھے تو وہ قبر سے اس طرح پاؤں اوپر سے چھلانگ لگا کر دوسری طرف جا رہے تھے، تو دوسرے صحابی نے فرمایا کہ اس طرح آپ نہیں کر سکتے، یہ قبر والے کی بے احترامی ہے، ادھر جا کر آپ بیٹھ کر ان کے لیے دعا کریں، استغفار کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ ہاں وہاں کسی قسم کی کوئی غیر شرعی بات نہیں کر سکتے۔ عام طور پر عورتیں جو ہیں وہاں جاتی ہیں اور وہاں نیک کام کرتے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی مرد ہوں یا عورتیں ہوں وہ ایسے کرتے ہیں، وہاں جا کر بعض اوقات اپنے رشتہ داروں کو یاد کر کے وہاں واویلا کرتے ہیں، روتے ہیں زور زور کے۔ تو فرمایا اس کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر کسی کو رونا آئے اور اس کے آنسو نکل آئیں اور انسان کو اس انداز کے اندر رونے کی اجازت ہے، لیکن زور زور سے جیسے یہاں نوحہ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح تھے، میں اس طرح تھا، مجھے شاید لے جاتے، اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں بعض لوگ کرتے ہیں،
اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ لیس منا من شق الجیوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاہلیہ، ہم میں سے وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنے رخساروں کو مارے اور جو اپنے کپڑوں کو پھاڑے اور جو جاہلیت کے بول کو بولے۔ یہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے منہ کو اس طرح زور زور سے مارتے ہیں اٹینشن سیکنگ کے لیے، اور لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ میرا جو بھائی ہے یا میری بہن ہے یا میرے باپ ہے یا ماں جو فوت ہو گئے، مجھے اس کے اوپر بہت ہی پریشانی ہے۔ فرمایا شریعت میں اس قسم کی چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو کپڑے پھاڑتے ہیں اور زور زور سے نوحہ کرتے ہیں، تو کیوں چلا گیا، اور تیرے جانے کے اوپر ہم سب کو تکلیف ہے، اور تیری وجہ سے ہمیں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، تو اس طرح کہا کرتا تھا۔ یہ بعض لوگ اس قسم کے جو ڈرامے کرتے ہیں، شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ ہاں، دل اگر بہت پریشان ہو اور بہت تکلیف ہو تو اس وقت اگر آنسو نکلتے ہیں، انسان رو رہا ہے، اگر تھوڑی سی آوازیں بھی نکل جائے کوئی بات نہیں، لیکن یہ جو واویلا ہوتا ہے اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ تو خیر، عرض کر رہا تھا کہ قبرستان کے اندر اگر آپ جاتے ہیں تو اگر آپ شریعت کے مطابق اور نیک کام کے لیے جاتے ہیں، آخرت کی یاد دہانی کے طور پر جا رہے ہیں، تب تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن وہاں جا کر اگر غلط کام کریں گے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس سوال کو آخر تک چھوڑتے ہیں تاکہ اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل سے بات چیت کر لیں۔ اسی کے ساتھ باقی جتنے بھی سوال ہیں وہ آج نہیں لے سکتے، تاکہ دعا جو ہے وہ اچھی طرح کر لیں، اور اگلے سیشن کے اندر انشاءاللہ کوشش کریں اس موضوع کے اوپر باقی بات چیت کریں گے۔ فی الحال پروگرام کو دعا کے ساتھ ختم کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا اللہ، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ ہماری طرف سے جو بھی لغزشیں، کوتاہیاں، غلطیاں ہو چکی ہیں، کمی و زیادتی ہو چکی ہے، یا اللہ تو ان تمام کو معاف فرما، اور یا اللہ آئندہ تیرے ہی احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ زندگی میں دین پر استقامت نصیب فرما، اور جب ہماری موت کا وقت آوے تو خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا نصیب فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان تمام کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کے لیے بھی ہمارے لیے موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں ان تمام مراحل کو آسان فرما، کامیاب فرما۔ یا اللہ ہماری موت کا وقت آوے تو ہمیں خاتمہ ایمان والا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کو توقع ہے، یا اللہ ان کے بھی ہماری جتنی بھی جائز حاجات ہیں جو مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضامندی ہو، یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان کو پورا فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر ہم سب کو حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے حفاظت اور پناہ نصیب فرما۔ اور سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔